پھر ان سے یہ کہا گیا، تو ربط یوں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یہ مقام ایک طرف، اور اس کے بعد پھر تم اپنے مقام کے اوپر نگاہ ڈالو کہ کیا مقام ہے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے جنہیں تم نے خود تراش کر اپنے ہاتھوں سے یہاں نصب کر رکھا ہے، لا کے خود نصب کرتے ہو، ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ مکھی ان پہ بیٹھ جائے تو یہ خود اس کو اڑا سکیں، وہ بھی تمہیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، پھر تم ان کو اپنا خدا مان رہے ہو، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہو، ان سے مرادیں مانگ رہے ہو۔ ذرا اس پستی کو تو دیکھیے، اس بلندی کو دیکھیے اور اس پستی کو دیکھیے۔ اور واقعی یہ تقابل ایسا ہے کہ وہاں سے ادھر لا کر ان کے اگر وہ جو نظری طور پر ان کے عقائد تھے وہ بیان کیے جاتے تو وہ بات بمشکل سمجھ میں آ جاتی۔ وہ عملاً محسوس چیز جو سامنے رکھی تھی وہ پتھر کے ٹکڑے، کہا یہ سوچو تم کہ کس مقام پہ تم کھڑے ہو۔ اور پھر خدا کے متعلق وہ لوگ خدا کو بھی مانتے تھے، لیکن یہ جتنے بت تھے وہ جیسے یہ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ چیز تھی، جہاں بھی بت پرستی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے یہی ہیں کہ یہ خدا ہی کو ہم مانتے ہیں، وہ اس شکل میں دنیا کے اندر آتا ہے، محسوس شکل میں خدا کو ہی مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ لات جو ہے اس کے متعلق تو یہ تھا کہ یہ صیغہ جو ہے مؤنث کا جسے آپ کہتے ہیں فیمینن جنڈر جو ہے، تو یہ وہ کہا کرتے تھے کہ الہ یا اللہ ہی کا فیمینن جنڈر ہے جو اللہ تو انہوں نے بنایا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ سوچو تو صحیح کہ یہ مانتے ہو، خدا کو تو وہ مانتے تھے، حضور کی بعثت سے پیشتر ان کے ہاں اللہ کا حضور کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، اور تو اور رہا، اللہ کا وہ مانتے تھے، لیکن تصور اسی قسم کا ہی تھا جیسا بت پرستوں کے ہاں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی چیز دونوں کہ تم خود اللہ کو بھی مانتے ہو، اور یہ ساری دیویاں تھیں، ان کی دیوتا نہیں تھے، تو وہ ان کو مانتے تھے لڑکیاں یا بیٹیاں۔ کہا یہ کہ ذرا اس کو تو سوچو کہ تم کس قسم کا خدا مانتے ہو، خدا کے ہاں تم کہتے ہو یہ اس کی بیٹیاں ہیں، اور عربوں کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ بیٹی کی پیدائش پہ ان کا جیسے قرآن نے خود کہا ہے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ میرے ہاں بیٹی ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کو زندہ رہنے دوں یا زندہ درگور کر دوں، گاڑ دوں۔ وہ واقعی دفن کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی، یعنی بیٹی کی پیدائش ان کے نزدیک اس قدر باعث شرم چیز ہوتی تھی کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بیٹی کو زندہ ہی مار دیتے تھے۔ کہا یہ سوچو تو صحیح کہ تم کہتے ہو ہم خدا کو بھی مانتے ہوں، ایسے خدا کو مانتے ہو کہ جس کے ہاں تم کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں ہیں اس کی، اور اپنے ہاں تم بیٹے تسلیم کرتے ہو۔ پہلی چیز تو تمہارا خدا کو ماننا ہی یہ تم۔ تو یہ ساری جتنی بھی تھی یہ ان کے ہاں کی دیویاں تھیں، دیوتا بھی نہیں تھے۔ عَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ کہا پہلی تقسیم تم دیکھو کہ اپنے ہاں تو بیٹوں کی خوشخبریاں اور جشن مناتے ہو، اور یہ خدا کے ہاں تم بیٹیاں مانتے ہو، اور بیٹی کے متعلق تمہارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے تو شرم آ جاتی ہے انسان کو۔ یہ تو رہے وہ پتھر کے ٹکڑے۔ عزیزان من آگے ہے وہ بات جو آ رہی ہے، کتنی عظیم حقیقت ہے، اور کون سی حقیقت قرآن کی عظیم نہیں ہے۔ وہ تو جب یہ ایک چیز سامنے آتی ہے جس پہ میں خود اندر سے تڑپ اٹھتا ہوں تو پھر زبان پہ یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ کتنی عظیم حقیقت ہے۔ اس کا تو ایک لفظ عظیم ہے، عظیم۔ کہا کہ یہ جنہیں تم اپنا خدا بنا رہے ہو، کہہ رہے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ بڑی غور سے سننے کی بات ہے، کیا چیز قرآن کہہ گیا ہے یہاں عزیزان من۔ کہا کہ یہ ان کی حیثیت تم سوچو کیا ہے۔ پتھر کا ٹکڑا کہیں پڑا تھا،
اسے تم لے آئے، اسے تراشا خود، کچھ بھونڈے سے نقش و نگار بھی اس میں پیدا کیے، یوں ہی کچھ شکل تشبیہ سی، اور یہ کچھ کرنے کے بعد تم نے اس کا نام رکھ دیا لات۔ اب وہ لات بن گیا تمہارے نام رکھنے سے، اس کا یہ نام نہیں رکھا تھا تو پتھر کا ٹکڑا تھا، تم نے خود ہی اس کا نام یہ رکھ دیا اللہ یا لات، تو وہ خدا بن گیا۔ تو یہ تو تمہارا نام دیا ہوا ہے جس سے اس کی یہ حیثیت بن گئی ہے۔ جس کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لات ہے، اس کے نزدیک پھر یہ پتھر ہی ہے۔ بڑی گہری چیز ہے جو یہ کہہ گیا، اس کی حقیقت تو پتھر کے ٹکڑے کی ہے، تم نے ایک نام اس کو دے دیا، اسی قسم کا ایک دوسرا سا اس کو تم نے منات کہہ دیا، وہ یہ بن گیا۔ اب کسی کو اگر یہ نام اس کے معلوم نہیں ہے، وہ پتھر ہے ان کے نزدیک۔ تمہارے یہاں اگر یہ بھول جائے، اگلی نسل آنے والی کو معلوم نہ ہو کہ کیا نام تھے یا کیا صورت تھی، ان کے نزدیک پھر پتھر ہے۔ تو گویا ان کی جو انٹرنسک جو حقیقت ہے ان چیزوں کی، وہ تو وہی ہیں جو پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ نام تم نے ایک ان کا رکھ دیا تو اس کی بنا پہ یہ ساری ان کی عظمت جو تھی وہ قائم ہو گئی۔ نام ہٹا دیجئے ان کا، یہ پتھر کے پتھر رہ جائیں گے۔ پانی ذرا رکھتی ہے۔ ایک چیز ہے وہ فی الحقیقت اپنی خاصیت کچھ رکھتی ہے، وہ شے ہوتی ہے، اس کی ہستی ہوتی ہے، اس کی خاصیتیں ہوتی ہیں، اس کی صفات ہوتی ہیں، اس کے خواص ہوتے ہیں۔ گرم ہے جی، مجھے دے دیجیے۔ شکریہ، یہاں رکھیے۔ پانی اس کی خاصیت، وہ اپنا وجود رکھتا ہے، اس کے خواص ہیں، کچھ پیاس بجھاتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا نام پانی ہے، ذرا آگے چلے جائیے تو آب کہتے ہیں اسے، فارس والے۔ عربوں کے ہاں جائیے تو وہ مان کہتے ہیں اسے، انگریزوں کے ہاں جائیے تو وہ واٹر کہتے ہیں اسے، اور زبانوں میں بھی اس کے اور نام ہوں گے، اتنے نام تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو یہ جو الگ الگ نام ہیں، ہم نے پانی کہہ دیا، اس نے آب کہہ دیا، یہ نام کے بدلنے سے اس کے خواص نہیں بدلتے، کیونکہ اس کے خواص خود متعین ہیں، وہ اپنی ہستی رکھتا ہے۔ پانی وہ پانی ہے۔ ایران میں پہنچ کے آپ پانی کہیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے بات، وہ آپ کہہ دیں گے اس کو، آپ کہیں گے یہی ہے۔ نام سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس چیز پر، وہ اپنی حیثیت خود رکھتا ہے، وہ اپنے خواص رکھتا ہے۔ تمہارے پانی کہنے سے، اس کے آب کہنے سے، اس کے ماں کہنے سے اس کی حیثیت میں، اس کی ہستی میں، اس کی خاصیت میں فرق نہیں آتا، وہ وہی چیز ہے۔ لیکن جو فی الواقعہ وہ چیز نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا تو خدا نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے۔ تم نے اس کا نام رکھا تو خدا بن گیا، نام ہٹا دیجئے پتھر رہ گیا۔ پانی کا نام آپ کہہ دیجئے، ماں کہہ دیجئے، واٹر کہہ دیجئے، کچھ نام رکھ دیجئے اس کا، اس نام کی وجہ سے پانی اپنی خاصیت نہیں رکھتا، وہ بذات اپنی خاصیت رکھتا ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے، اپنی شخصیت رکھتا ہے، اپنے خواص رکھتا ہے بذات۔ پانی پانی ہے، کسی نام سے پکارو۔
یہ جو الفاظ میں نے کہے یاد آ گیا قائد اعظم